زبیر نے حیرت سے اس کی طرف دیکھا، پھر وہ اس کے قریب بیٹھ گیا۔ ماہین نے اپنا چہرہ دوسری طرف موڑ لیا۔ وہ زبیر سے اپنے آنسو چھپانے کی کوشش کر رہی تھی۔ زبیر نے اس کا چہرہ دھیرے سے اپنی طرف کیا۔ یہ کیا، تم رو رہی ہو اور اس طرح اندھیرے میں کیوں بیٹھی ہو؟ ماہین نے اپنی بھیگی ہوئی آنکھیں زبیر کی آنکھوں میں گاڑ دیں۔ یہی ہم دونوں کی زندگی کی حقیقت ہے۔ ہماری زندگیاں اندھیروں میں ڈوب گئی ہیں۔ ہمارے گھر کا چراغ کہاں ہے؟ ماہین زبیر کے شانوں سے لگ کر پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ اس پر زبیر کی بھی آنکھیں بھر آئیں۔ میں نے اسے کہاں کہاں نہیں ڈھونڈا، میں اور کیا کر سکتا ہوں؟ یہ آزمائش ہے خدا کی طرف سے، مگر مجھے یقین ہے کہ میرا بیٹا زندہ ہے، وہ انشاءاللہ ضرور واپس آئے گا۔ ماہین نے اپنے دل کی بات کہی۔ آپ نے جو کرنا ہے آپ کریں، مگر میں کسی بزرگ سے حساب لگوانا چاہتی ہوں۔ آپ نے کئی طریقوں سے انہیں ڈھونڈا ہے، میں چاہتی ہوں کہ ہم ان طریقوں سے بھی انہیں تلاش کریں۔ زبیر نے ماہین کے شانوں پر ہاتھ رکھے۔ اگر تم خیام اور اس کے دوستوں کو روحانی طریقے سے ڈھونڈنا چاہتی ہو تو تم عبادت کرو جتنی ہو سکے۔ ہمیں خدا کی ذات سے امید کی ڈوری باندھے رکھنی چاہیے۔ یہ پیر فقیر ایسی ایسی باتیں کہہ دیتے ہیں جو ہم برداشت نہیں کر سکیں گے۔ ماہین نے زبیر کا ہاتھ تھام لیا اور کہا، آپ یہ ساری باتیں چھوڑیں، میں نے فیصلہ کر لیا ہے کہ میں، رخسانہ اور ایمن ہم تینوں بزرگ کے پاس جائیں گے۔ زبیر نے اس کے ہاتھ کو اپنے دونوں ہاتھوں میں تھام لیا اور کہا، ٹھیک ہے، اگر اسی طرح تمہاری تسلی ہوتی ہے تو چلی جانا۔ ایمن اور رخسانہ نے بھی اپنے اپنے شوہروں سے بات کر لی۔ توقیر ان تینوں کے ساتھ جانے کے لیے رضامند ہو گیا۔ جمعے کے روز وہ چاروں فجر کی نماز کے فوراً بعد سفر پر روانہ ہو گئے۔ وشا کی والدہ گھر پر نہیں تھیں۔ ظفر ایک روز پہلے ہی بیرون ملک سے لوٹا تھا۔ اس نے ملازمہ سے چائے بنانے کو کہا اور بک شیلف سے بک ڈھونڈنے لگا۔ اسے چند شاعری کی بکس نظر آئیں۔ اس کی آنکھوں کے سامنے وشا کا چہرہ آ گیا۔ وہ کتابیں وشا کی تھیں۔ اس نے ان میں سے ایک کتاب اٹھائی اور باہر لان میں بیٹھ گیا۔ ملازمہ چائے باہر لان میں ہی لے آئی۔ اس نے چائے میز پر رکھی اور اندر چلی گئی۔ ظفر نے کتاب کھولی اور پڑھنے لگا۔ اس کتاب میں رومانٹک شاعری تھی۔ وہ صفحات پلٹ رہا تھا کہ کتاب سے کچھ نکل کر اس کے قدموں میں گرا۔ وہ غالباً کسی کی تصویر تھی۔ ظفر نے وہ تصویر اٹھائی۔ ساحل، وشا کی بک میں ساحل کی تصویر۔ اس نے تصویر کے پیچھے دیکھا تو وشا نے اپنی ہینڈ رائٹنگ میں ساحل کے لیے غزل لکھی ہوئی تھی۔ ظفر نے عجیب سی کیفیت میں تصویر واپس کتاب میں رکھ دی۔ اس کا مطلب ہے کہ وشا میری بہن کے بیٹے ساحل کو پسند کرتی تھی، مگر اس نے کبھی مجھے کیوں نہیں بتایا؟ میری بیوہ بہن اگر غریب ہے تو کیا ہوا؟ میں وشا کے لیے ساحل کو قبول کر لیتا۔ وہ تو ویسے بھی CSS کے امتحان کی تیاری کر رہا ہے، مگر اس کے ذہن کے کسی کونے سے کوئی سرزش آئی کہ ایسی باتیں تو بیٹیاں ماؤں سے کرتی ہیں۔ ظفر کا دل تیزی سے دھڑکنے لگا۔ عجیب سی کیفیت سے اس کا سر چکرا کے رہ گیا۔ کاش میں اپنی بیٹی کے قریب ہوتا تو یہ بات ضرور جان لیتا۔ اس نے چائے ایسے ہی چھوڑ دی اور تیزی سے گاڑی کی طرف بڑھا اور گاڑی لے کر پورٹ سے نکل گیا۔ شہر کے پرانے علاقے کی ٹوٹی پھوٹی بوسیدہ گلیوں میں گاڑی چلاتے ہوئے وہ سوچ رہا تھا کہ وہ ان گلیوں میں شاید 5 سال کے بعد آیا ہے۔ پیسہ اور جھوٹی شان و شوکت کی دیوار ان بہن بھائیوں میں حائل رہی۔ وشا کی گمشدگی کا سن کر وہ تڑپ کے رہ گئی تھی۔ کتنے ہی چکر بھائی کے گھر کے لگائے، مگر اب غم کے کسی شکنجے میں وہ بے اختیار بہن کے گھر کے قریب پڑ رہا تھا۔ اینٹوں پر سیمنٹ کی لپائی سے بنے پرانے سے گھر کے قریب اس کی گاڑی رکی۔ ٹین کی پتلی سی چادر سے بنے دروازے پر دستک دی۔ اندر سے نسوانی آواز ابھری، کون؟ میں ہوں۔ ساحل کی بہن ردا نے ماموں کی آواز پہچان لی اور جھٹ سے دروازہ کھول دیا۔ ظفر نے آگے بڑھ کر اس کے سر پر پیار دیا۔
وہ دوڑتی ہوئی اندر بھاگی۔ امی جان دیکھیے کون آیا ہے۔ راحت کچن سے باہر نکلتے ہوئے دوپٹے سے ہاتھ پونچھتی ہوئی باہر آئی۔ کون آیا ہے؟ بھائی کو کمرے میں دیکھ کر اس کی آنکھیں بھر آئیں۔ وہ آگے بڑھ کر بھائی سے ملی۔ آج بہن کی یاد کیسے آ گئی؟ ظفر خاموشی سے کرسی پر بیٹھ گیا۔ اس نے ردا کی طرف دیکھا۔ ادھر آؤ میرے پاس۔ ردا ماموں کے قریب بیٹھ گئی۔ تمہاری پڑھائی کیسی چل رہی ہے؟ ردا نے خوشی سے بتایا۔ فرسٹ ٹرم کے امتحان میں سیکنڈ آئی ہوں۔ راحت بھی مسکراتے ہوئے بولی، سیکنڈ ٹرم کے بعد یہ 12ویں جماعت میں ہو جائے گی۔ ظفر نے پیار سے ردا کے سر پر تھپکی دی۔ اتنی بڑی ہو گئی ہو، مجھے تو ویسی چھوٹی سی ردا لگتی ہو۔ راحت کے چہرے پر یکلخت سنجیدگی آ گئی اور اس نے پوچھا، وشا کا کچھ پتہ چلا؟ اس پر ظفر نے سر جھکا لیا۔ نہ جانے تمہارے بھائی سے ایسی کون سی خطا ہوئی ہے جس کی اسے یہ سزا ملی ہے۔ میری جان سے پیاری بیٹی نہ جانے کہاں کھو گئی۔ میں نے اسے کہاں کہاں نہیں ڈھونڈا۔ آپ ہمت رکھیں بھائی جان، وشا کو کچھ نہیں ہوگا، وہ بخیریت مل جائے گی۔ ظفر ادھر ادھر نظریں دوڑانے لگا۔ پھر اس نے پوچھا، ساحل کہاں ہے؟ وہ اپنے دوست کی طرف گیا ہے۔ کب تک آ جائے گا؟ اگر آپ کو کوئی کام ہے تو میں اسے فون کر دیتی ہوں۔ ظفر نے کہا، نہیں اس کی ضرورت نہیں ہے، تم ایسا کرنا کہ رات کو اسے میرے گھر بھیج دینا۔ راحت نے رندی ہوئی آواز میں کہا، میں ساحل کی وجہ سے بے حد پریشان ہوں۔ ظفر نے پوچھا، کیوں؟ ایسی کیا بات ہے؟ راحت نے مرے مرے لہجے میں کہا، میرا بیٹا بہت خوش مزاج تھا، اس کی زندگی کے معمولات زندہ دلی سے بھرپور تھے، مگر 1 سال ہونے کو ہے، ساحل پہلے جیسا نہیں رہا، بالکل بدل گیا ہے۔ چپ سی لگ گئی ہے اسے، ایسا حال ہو گیا جیسے اس کی کوئی چیز کھو گئی ہو۔ میں نے تو دم درود بھی کروائے، مگر وہ ایسا ہی ہے، بد مزاج، اداس، اپنے آپ میں گم رہتا ہے۔ ظفر نے پوچھا، وہ تو CSS کی تیاری کر رہا تھا نا؟ راحت نے لمبی آہ بھری، پتہ نہیں کیسے پڑھتا ہے، مجھے نہیں لگتا کہ وہ تعلیم کی طرف دھیان دے پا رہا ہے۔ ظفر نے کہا، تم رات کو اسے میرے پاس بھیجنا، میں اس سے بات کروں گا، وہ کیوں ایسا کر رہا ہے، اسے کیا پریشانی ہے۔ یہ کہہ کر وہ اٹھنے لگا۔ اب مجھے اجازت دیں۔ یہ کیا بھائی جان، آپ نے تو کچھ کھایا پیا ہی نہیں، ردا نے چولہے پر چائے رکھی ہے، آپ چائے تو پی کر جائیں۔ پھر راحت ردا سے مخاطب ہوئی، جا جلدی سے ماموں کے لیے چائے بنا کر لا۔ ردا پھرتی سے کچن میں گئی اور چائے کے ساتھ بسکٹ لے آئی۔ راحت نے پوچھا، بھابھی ٹھیک ہے؟ ہاں وہ ٹھیک ہے، لیکن تمہارا بھائی پچھتاوے کے ایسے کرب سے گزر رہا ہے کہ رات بھر نیند نہیں آتی۔ راحت سر جھکائے خاموشی سے سب سن رہی تھی، جیسے اس صورتحال کا اسے پہلے سے اندازہ ہو۔ ظفر کے من کی جوالا مکھی پھٹ گئی۔ میں اپنی بیٹی کو وقت نہ دے سکا، میں نے اسے ماں لا کر دے دی، مگر یہ نہ سمجھ سکا کہ سوتیلی ماں اسے وہ توجہ نہیں دے سکتی جس کی وہ مستحق تھی۔ اس کی شخصیت میں ہونے والی توڑ پھوڑ کا میں ذمہ دار ہوں۔ میں نے اپنی بیٹی کی ترجیحات جاننے کی کوشش ہی نہیں کی، وہ اندر ہی اندر سلگتی رہی اور میں اس کے دل کے حال سے غافل رہا۔ مثبت سوچوں کی مالک کب منفی انداز میں سوچنے لگی، اس کے من میں کیا تصادم تھا کہ اس کی سوچ کے دریچوں سے شیطانی وسوسوں نے اس کے من میں گھر کر لیا۔ وہ کس طرح شیطانی علوم کی طرف مائل ہو گئی۔ راحت نے شفقت سے بھائی کا ہاتھ تھام لیا۔ آپ وشا کے شیطانی علوم کی طرف مائل ہونے کی بات کر رہے ہیں تو کسی عامل سے رابطہ کیوں نہیں کرتے؟ ظفر نے کھڑے ہوتے ہوئے کہا، میں ان باتوں پر یقین نہیں کرتا۔ یہ کہہ کر ظفر وہاں سے چلا گیا۔